ہم سارا دن لگاتار کام کرتے ہیں مگر رات کو لگتا ہے کہ حاصل کچھ نہیں ہوا، ایک دھندلی سی تصویر ہوتی ہے ذہن میں۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم اسی دھند کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس مقصد کے لیے آج ہمارے پاس اٹامک ہیبٹس، ڈیپ ورک اور دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل جیسی بہترین کتابوں کا نچوڑ موجود ہے۔ ہم انہیں جدید تحقیق کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ہاں، اور ہمارا مقصد یہاں کوئی خشک فلسفہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم ایسی 5 عادات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو واقعی عملی زندگی میں اثر دکھاتی ہیں، وہ بھی مکمل تسلسل کے ساتھ۔ صحیح بات ہے، کیونکہ لوگ اکثر پروڈکٹیوٹی یا کارکردگی کا نام سن کر سمجھتے ہیں کہ یعنی ہر وقت مصروف رہنے کی بات ہو رہی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے انہیں کوئی مشین بننا پڑے گا۔ کامیابی ان عادات میں چھپی ہے جو ہماری فطرت کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تو اگر ہم پہلی عادت سے شروعات کریں، یعنی حالات پر اختیار اور ترجیحات طے کرنا، تو مجھے اس ویتنامیز لڑکے کی کہانی یاد آ رہی ہے۔ ہاں ہاں، وہ نوجوان جو اپنی یونیورسٹی کے امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، وہی۔ اس نے داخلہ نہ ملنے کے بعد ونگ تاؤ شہر میں گاڑیاں دھونے کا عام سا کام شروع کر دیا۔ اب دیکھیں، عام طور پر جب کسی کے خواب ٹوٹتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسمت کا رونا روتا ہے یا حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ بالکل، مگر اس نوجوان نے خود کو بے بس نہیں سمجھا۔ اس نے گاڑیاں دھونے کی جگہ پر ہی اپنا فارغ وقت نکالا اور کمپیوٹر اور انگریزی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ واقعی اس نے اپنا راستہ خود بنایا، اور یہی چیز اسے آگے چل کر قطر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا انجینئر بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ صحیح کہا۔ یہ کہانی مجھے اسٹیون کووے کی کتاب دی 7 ہیبٹس کے اس اصول کی یاد دلاتی ہے کہ انجام کو ذہن میں رکھ کر آغاز کریں، چاہے آپ کے ہاتھ میں اس وقت گاڑی دھونے کا کپڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اور کووے نے اس نظریے کو سمجھانے کے لیے وکٹر فرینکل کا حوالہ بھی دیا تھا۔ فرینکل نے انتہائی ظالمانہ حالات میں قید کا وقت گزارا تھا۔ اچھا، انہوں نے اس قید سے کیا نتیجہ نکالا؟ ان کا ماننا تھا کہ انسان پر آنے والے حالات اور اس کے رد عمل کے درمیان، یعنی جو ہم رسپانس دیتے ہیں، اس کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا گیپ۔ گیپ، رائٹ۔ اور اسی خلا میں انسان کی اصل آزادی ہوتی ہے۔ ہم طے کرتے ہیں کہ ہم نے حالات کے آگے ٹوٹنا ہے یا اس سے کچھ نیا سیکھنا ہے۔ انسان جب اس خلا کو سمجھ لیتا ہے تو وہ دنیا پر نہیں، خود پر توجہ دیتا ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے یہ۔ اسے اگر ہم روزمرہ کی مصروفیت سے جوڑیں تو مجھے آئزن ہاور میٹرکس کا تصور یاد آتا ہے۔ جہاں ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے درمیان فرق طے کیا جاتا ہے۔ بالکل وہی۔ مثال کے طور پر کسی ایمرجنسی روم کی ایک تجربہ کار ٹریاج نرس کو ہی دیکھ لیں، وہ وہاں ہر چیختے چلاتے ہوئے مریض کو فوراً اٹینڈ تو نہیں کرتی نا؟ نہیں، وہ سب سے پہلے مریض کی حالت کی سنگینی دیکھتی ہے۔ صحیح، وہ اسے دیکھتی ہے جس کی حالت واقعی جان لیوا ہو، چاہے وہ مریض بالکل خاموشی کیوں نہ پڑا ہو۔ تو زندگی میں بھی ہر شور مچاتا ہوا یعنی ارجنٹ کام اہم نہیں ہوتا۔ کیا کر دیتے ہیں بے مقصد کالز، نوٹیفیکیشنز یا دوسروں کے مسائل میں الجھ کر۔ کامیاب لوگ اس شور کو نظر انداز کر کے اپنا وقت وہاں لگاتے ہیں جو واقعی اہمیت رکھتا ہے۔ تو جب ہم نے اہم کام طے کر ہی لیا تو اگلی رکاوٹ آتی ہے اسے شروع کرنے کی، اور یہاں سے ہماری دوسری عادت جنم لیتی ہے، صرف 2 منٹ کا اصول۔ ہاں، یہ میرا پسندیدہ اصول ہے۔ میرا بھی۔ جیمز کلیئر کے ایک ریڈر کی کہانی بڑی دلچسپ ہے اس حوالے سے۔ اس بندے نے تقریباً 45 کلو وزن کم کیا، اور اس نے طریقہ کیا اپنایا؟ اس نے خود پر پابندی لگائی کہ وہ روزانہ جم جائے گا، مگر صرف 5 منٹ کے لیے۔ صرف 5 منٹ؟ بظاہر تو یہ بالکل بے تکا اور عجیب لگتا ہے۔ ہاں نا، 5 منٹ مکمل ہوتے ہی وہ واپس گاڑی میں بیٹھتا اور گھر آ جاتا۔ یہ تحقیق اور کامن سینس کے بالکل برعکس لگتا ہے، لیکن جیمز کلیئر ایٹامک ہیبٹس میں یہی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عادت کو بہتر بنانے سے پہلے، یعنی آپٹیمائز کرنے سے پہلے، اسے سٹینڈرڈائز کرنا پڑتا ہے۔ سٹینڈرڈائز کرنا یعنی مستقل بنانا۔ بالکل۔ انسان کا دماغ نئی تبدیلی سے ڈرتا ہے۔ اگر شروع میں ہی بوجھ ڈال دیا جائے تو دماغ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے عادت کو اتنا چھوٹا کر دیں کہ وہ بوجھ ہی نہ لگے۔
اچھا، میں یہاں تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گی. جی بتائیے. یعنی انسان کا دماغ اتنی آسانی سے تو بے وقوف نہیں بنتا نا. اگر میں جم کے باہر کھڑی ہوں تو میرے شعور کو اچھی طرح پتا ہے کہ اصل مقصد 5 منٹ رکنا نہیں بلکہ پورا 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرنا ہے. تو کیا یہ ایک طرح کی خود فریبی نہیں ہے؟ یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں، مگر یہ خود فریبی نہیں ہے، کیونکہ اصل نشانہ وقت گزارنا نہیں بلکہ شناخت تبدیل کرنا ہے. شناخت مطلب اپنی آئیڈینٹی؟ ہاں، جب کوئی روزانہ بغیر ناغہ کیے جم پہنچتا ہے تو وہ اپنے دماغ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں وہ انسان ہوں جو پابندی سے نکلتا ہے. اصل جنگ کام مکمل کرنے کی نہیں، وہاں موجود ہونے کی ہوتی ہے. جب یہ مزاحمت ٹوٹ جاتی ہے تو عادت خود بڑھ جاتی ہے. اچھا، تو اصل مقصد ابتدائی ڈر کو ختم کرنا ہے. جیسے این لاموٹ کی کتاب برڈ بائی برڈ میں ایک بڑا خوبصورت حوالہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ صرف 1 انچ کے پکچر فریم سے دیکھیں. یعنی اگر کوئی بڑا پروجیکٹ دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے تو پورے پہاڑ پر توجہ دینے کے بجائے صرف اپنے اگلے قدم پر دھیان دیا جائے. بالکل. چھوٹے حصوں میں کام تقسیم ہو جائے تو خوف نہیں آتا. خیر، فرض کریں ہم نے شروعات کر بھی لی، مگر آج کل کے دور میں اصل مسئلہ کام کی میز پر بیٹھنے کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ ڈیجیٹل شور کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، چاروں طرف آوازیں، اسکرینز، نوٹیفیکیشنز. ایسے ماحول میں توجہ قائم کرنا ہماری تیسری عادت ہے، یعنی گہری توجہ یا ڈیپ ورک. یہ تو آج کل کسی جنگ سے کم نہیں. صحیح کہا. کیل نیوپورٹ نے اس اصول پر پوری کتاب لکھی ہے، ڈیپ ورک کے نام سے. ان کا ماننا ہے کہ مکمل توجہ والی صلاحیت آج کے دور میں انتہائی نایاب ہو چکی ہے. اور قیمتی بھی. اس حوالے سے ارزیتا سیٹھی کی کہانی بہت گہرا سبق دیتی ہے. وہ ٹائم سکوائر میں اپنے ہی چمکتے ہوئے بل بورڈ کے سامنے کھڑی رو رہی تھیں. بظاہر تو وہ کامیابی کی تصویر لگ رہی ہوگی لوگوں کو. ایگزیکٹلی. مگر حقیقت میں ان کے بینک اکاؤنٹ میں -$200 تھے. یہ جو ہسل کلچر ہے نا، ہر وقت محنت کرنے کی دوڑ، اس نے انہیں ذہنی طور پر توڑ دیا تھا. پھر انہوں نے اس سے نکلنے کا راستہ کیسے تلاش کیا؟ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال مزید محنت کرنے کے بجائے اپنی توجہ کو بچانے کے لیے کیا. یعنی ان کاموں کو آٹومیٹڈ کر دیا جو توانائی ضائع کرتے تھے. ہاں، جیسے ای میلز کا جواب دینا، میٹنگ سیٹ کرنا. جب اے آئی نے یہ عام کام سنبھال لیے تو ان کے دماغ کو اصل مسائل حل کرنے کا وقت مل گیا. اور اب وہ ہفتے میں صرف 3 دن کام کرتی ہیں اور 2 کمپنیاں چلا رہی ہیں. واہ! یہ مثال اس غلط فہمی کو توڑ دیتی ہے کہ ایک وقت میں بہت سے کام کرنا کامیابی ہے. ملٹی ٹاسکنگ کا نتیجہ اکثر تھکاوٹ ہی نکلتا ہے. بالکل. ملٹی ٹاسکنگ ایسی ہے جیسے کوئی ٹی وی پر مسلسل چینلز بدلتا رہے. انگوچے میں حرکت تو ہوتی ہے، اسکرین بھی بدلتی ہے، مگر کوئی ہے کسی کو پوری فلم سمجھ تھوڑی آتی ہے. اسے سائنس میں توجہ کی تبدیلی کا نقصان یعنی کانٹیکسٹ سوئچنگ کاسٹ کہتے ہیں. دماغ ایک کام چھوڑ کر دوسرے پر جاتا ہے تو توجہ فوراً شفٹ نہیں ہوتی، تھوڑا حصہ پرانے کام میں الجھا رہتا. اور اس بار بار کی تبدیلی میں توانائی بہت ضائع ہوتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ڈیپ ورک کے لیے بھی تو بہت توانائی چاہیے نا. ول پاور تو ویسے بھی محدود ہوتی ہے. اسے کیسے بچایا جائے؟ یہاں ہماری چوتھی عادت آتی ہے، عادات کی زنجیر بنانا، یعنی ہیبٹ اسٹیکنگ. اچھا، آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق مجھے یاد آتی ہے. نوزائیدہ بچے کے دماغ میں ہم بالغ افراد کی نسبت 41% زیادہ نیورونز ہوتے ہیں. اچھا، واقعی؟ پھر تو بچے کو ہم سے زیادہ ذہین ہونا چاہیے. بظاہر یہی لگتا ہے، مگر یہاں دماغ سیناپٹک پروننگ کرتا ہے. یعنی جو ذہنی راستے زیادہ استعمال ہوتے ہیں دماغ انہیں پختہ کر دیتا ہے. بالکل، جیسے کسی پگڈنڈی پر بار بار چلنے سے وہ راستہ واضح ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور جن راستوں کا استعمال نہیں ہوتا دماغ انہیں کاٹ دیتا ہے تاکہ اپنی توانائی بچا سکے. جیمز کلیئر کے ایٹامک ہیبٹس میں جو ہیبٹ اسٹیکنگ کا کانسیپٹ ہے وہ اسی بنیاد پر کام کرتا ہے. یعنی کسی نئی عادت کو ہوا میں بنانے کے بجائے اسے پرانی عادت کے ساتھ جوڑ دیں. اس میں ذہنی توانائی خرچ نہیں ہوتی. اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ سننے والوں کے لیے آسانی ہوگی. مثال کے طور پر لوگ صبح اٹھ کر اپنے لیے کافی بناتے ہیں. یہ ایک پختہ عادت ہے. اب اگر مراقبہ یعنی میڈیٹیشن شروع کرنا ہے تو ارادہ یوں بنایا جا سکتا ہے کہ صبح جب میں کافی کپ میں ڈالوں گا اس کے فوراً بعد میں 1 منٹ کے لیے خاموشی سے بیٹھوں گا. اچھا، نئی عادت نے خود کو پرانی مضبوط بنیاد پر سوار کر لیا.
طریقہ تو بہت فطری لگتا ہے، مگر مجھے اس میں ایک مسئلہ لگتا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ اگر وہ ٹریگر یا نشانی دھندلی سی ہو تو، جیسے عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ میں لنچ کے وقت پش اپس لگاؤں گا۔ اب لنچ کا وقت تو بہت لمبا ہوتا ہے، کبھی کوئی میٹنگ آ جاتی ہے، کبھی کام، ایسے میں تو یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی نا۔ آپ نے بالکل ٹھیک نظر بندی کی۔ یہاں غلطی کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس اشارے کو انتہائی واضح اور مخصوص ہونا چاہیے۔ مخصوص کیسے؟ لنچ کے وقت کہنے کے بجائے اگر طے کیا جائے کہ جیسے ہی میں دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کروں گا، ٹھیک اس وقت اٹھ کر پش اپس لگاؤں گا۔ اب وقت، جگہ اور عمل تینوں واضح ہو گئے، دماغ کو فیصلہ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ وضاحت واقعی اہم ہے۔ تو ہم نے حالت پر اختیار، 2 منٹ کا اصول، ڈیپ ورک اور ہیبٹ سٹیکنگ تو سمجھ لی، مگر ایک سچائی یہ بھی ہے کہ ان تمام بہترین سسٹمز کے باوجود انسان آخر انسان ہی ہے، توانائی تو ختم ہوتی ہے نا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری 5ویں عادت سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں آری کو تیز کرنا، یعنی آرام اور توانائی کی بحالی، انرجی مینجمنٹ۔ صحیح۔ آج کل لوگ خود کو لگاتار چلانے کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں اور آرام کو فارغ بیٹھنا تصور کرتے ہیں۔ اس رویے پر مجھے سارا بلیکلی کی کہانی یاد آتی ہے۔ انہوں نے ایک عجیب سی عادت اپنائی تھی، فیک کمیوٹ۔ بناوٹی سفر، یہ کیا ہے؟ ہاں، وہ روزانہ صبح اٹھ کر 1 گھنٹہ بلا مقصد گاڑی چلاتی تھیں۔ اس دوران وہ کوئی فون کال یا ای میل چیک نہیں کرتیں۔ یہ وقت صرف ان کے دماغ کو آزادانہ سوچنے کے لیے ہوتا تھا۔ کمال ہے۔ یہاں ابراہیم لنکن کا کال بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے کہ اگر انہیں درخت کاٹنے کے لیے 6 گھنٹے دیے جائیں تو وہ پہلے 4 گھنٹے اپنی آری تیز کرنے میں لگائیں گے۔ اور اس فلسفے کے پیچھے ٹھوس طبعی سائنس بھی ہے، جسے الٹریڈین ردمز کہا جاتا ہے۔ ہمارا دماغ لگاتار 90 سے 120 منٹ تک ہی عروج پر توجہ دے سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد 20 منٹ کے لیے توانائی کا زوال آتا ہے۔ اچھا، تو اس 20 منٹ کے زوال میں اصل میں ہوتا کیا ہے دماغ کے اندر؟ اس دوران دماغ زہریلے مادے، یعنی جو میٹابولک ویسٹ جمع ہو چکا ہوتا ہے، اسے صاف کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ضد میں آ کر اس وقت بھی کام کرتا رہے تو اگلی بار فوکس اور زیادہ گر جاتا ہے اور انسان چڑچڑا محسوس کرتا ہے۔ اسے اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو یہ بالکل اسمارٹ فون کی بیٹری جیسا ہے۔ اگر لو بیٹری کی وارننگ کو مسلسل ڈسمس کرتے رہیں تو فون آخر میں وہاں بند ہوگا جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ توانائی کو مینج کرنا وقت کو مینج کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ بالکل، جب آرام کو زندگی کا حصہ مان لیا جائے تو وہ کام کا دشمن نہیں رہتا۔ کامیاب لوگ اس لیے نمایاں نہیں ہوتے کہ وہ بس کام ہی کرتے ہیں، بلکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت ٹھہر جانا ہے۔ زبردست۔ یہاں تک اس پوری گفتگو کا خلاصہ نہایت آسان شکل میں سامنے آ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حالات کا رونا رونے کے بجائے ترجیحات طے کی جائیں، 2 منٹ کے اصول سے چھوٹی شروعات ہو، ڈیپ ورک سے اصل مصروفیت کو واضح کیا جائے، پرانی عادات پر نئی عادات کو جوڑا جائے اور آخر میں اپنی آری کو تیز کرنے کے لیے آرام کیا جائے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ 5 عادات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ارب پتیوں کے لیے مخصوص ہوں۔ یہ کسی بھی عام شخص کے لیے ہیں جو بہتر پیداوار حاصل کرنا چاہتا ہے اور خود کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ صحیح بات ہے۔ زندگی کو خود ہی عذاب میں ڈال لینا اور مشین بن جانا کامیابی تو نہیں ہے نا۔ پروڈکٹیوٹی کا اصل مقصد اپنے وقت اور ذہن کو آزاد کرنا ہے تاکہ ہم سکون سے زندگی گزار سکیں۔ منطقی طور پر یہی اصل آزادی ہے۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد ذرا سوچئے، کیا واقعی بہترین کارکردگی کسی نئی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے، نئے کام کو زندگی میں داخل کرنے میں چھپی ہے؟ یا شاید اصل کامیابی ان چیزوں کو بے رحمی سے زندگی سے نکال باہر کرنے، یعنی سبٹریکشن میں پوشیدہ ہے، جنہیں ہم صرف رواج کے تحت ضروری سمجھ بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری سب سے بڑی تخلیقی صلاحیت اس 20% وقت میں چھپی ہو جسے ہم عام طور پہ فضول سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔